تم کو ایک بار کی کہی بات سمجھ میں نہیں آتی لڑکی؟ جاؤ یہاں سے، صاحب اس طرح نہیں ملتے کسی سے۔ برستی بارش میں وہ رات کے گھپ اندھیرے میں اس مغرور انسان کے فارم ہاؤس کے دروازے پر کھڑی تھی اور مدد مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم بارش میں بھیگ چکا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی رو رہی تھی۔ اس کے بابا کو استھما کا اٹیک آیا تھا اور اس وقت ارد گرد کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا جو اس کے بابا کا علاج کرتا۔ غریبی بھی عجیب چیز ہے، امیروں کے در پہ منگتا بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پلیز ان سے کہیں ایک بار میری بات سن لے۔ میرے بابا مر جائیں گے اگر انہیں پر وقت طبی امداد نہ دی گئی تو، اور کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ پلیز ان سے کہیں وہ ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ شدت سے روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی۔ بادلوں کے زور سے گرجنے پر اس کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ چوکیدار کو بھی اب شاید اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے یہیں رکو، ہم صاحب سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے جو بھی جواب دیا پھر آ کر بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس لڑکی کو وہیں گیٹ کے پاس کھڑا کیے خود اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر ادھیان شاہ باتھ روب پہنے ابھی شاور لے کر باتھ روم سے نکلا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنے بال ٹال سے خشک کرتا دروازہ کھولنے لگا۔ ملازم کی بات سنتے وہ چوکیدار کے پاس باہر آیا۔ چوکیدار نے اسے ایک لڑکی کا بتایا جو مسلسل گیٹ پر کھڑی مدد مانگ رہی تھی۔ بخش خان، تم جانتے ہو یہ میرے آرام کا وقت ہے، پھر بھی تم نے آ کر مجھے ڈسٹرب کیا۔ معاف کیجیے گا صاحب جی، لیکن وہ لڑکی مسلسل تنگ کر رہی ہے، جا بھی نہیں رہی، بس روئے جا رہی ہے۔ اس کے باپ کو دمے کا مرض ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ مسلسل بارش میں بھیگ رہا ہے۔ اس کے غصے سے خائف ہوتے چوکیدار نے فوراً کہا، ٹھیک ہے بھیجو اسے اندر۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولا، اور اگلے 2 منٹ میں وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی، اس کے شفون کے سفید کپڑوں میں اس کے جسم کی رعنائیاں خوب عیاں ہو رہی تھیں۔ پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھتا ادھیان تو سٹل ہی کھڑا اس کے ہوش ربا روپ کو سر سے پیر تک بنا پلکیں جھپکائے دیکھے گیا۔ سو بیوٹیفل۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پلیز میری مدد کریں، میرے بابا کو سانس نہیں آ رہا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی، فیس ہے تمہارے پاس مجھے دینے کو؟ وہ اس کی نازکی اور خوبصورتی کو دیکھتا پل میں اپنا دل و دماغ سیٹ کر گیا تھا کہ اسے اس لڑکی سے کیا فیس لینی ہے۔ ڈاکٹر آپ یہ لے لیں۔ وہ اپنے کانوں سے چھوٹی چھوٹی بالیاں اتار کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ گئی، جبکہ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ لیکن مجھے تو یہ نہیں چاہیے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ پلیز آپ کو جو لینا ہو لے لینا، میرے بابا کو دیکھ لیں، انہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے بولی تو ادھیان اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ڈریس اپ ہوتا وہ اس لڑکی کے ہمراہ گیٹ تک آیا۔ ملازم نے اس کے اوپر چھتری کی وہ بھیگ نہ جائے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ڈاکٹر جی، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، وہاں تھوڑا دور نیچے کچی آبادی کی طرف ہے، آپ کی گاڑی سڑک تک ہی جائے گی، آپ کو آگے پیدل جانا پڑے گا۔ وہ دھیان سے کہتے اپنے ارد گرد بازو باندھتی کانپتی آواز میں بولی، اوکے چلو میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ اس کے گھر پیدل ہی پہنچا۔ وہ بارش میں بھیگتی اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی تھی۔ ایک خستہ حال گھر میں داخل ہوتے ادھیان کی سوالیہ نگاہیں اس لڑکی کی جانب اٹھیں۔ اس لڑکی نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا تو ادھیان اس طرف بڑھا۔ وہاں اندر ایک درمیانی ایج کے شخص کو دیکھتے وہ اس کو چیک کرنے لگا۔ ملازم سے بیگ لیا اور اس میں سے اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگا جو بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ ایک انجیکشن نکالتا وہ اب اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس انجیکشن کو لگانے سے انہیں آرام آ جائے گا، وہ پراسرار انداز میں بول رہا تھا۔ پلیز لگا دیں، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ ایک شرط ہے۔ وہ اس کی جانب 2 قدم چلتا ہوا آیا۔ ایشل گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تمہیں مجھ سے 1 ماہ کی شادی کا کانٹریکٹ کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر ایشل کے پورے خون میں گردش بڑھنے لگی۔ شادی؟ 1 ماہ؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ تھوڑا گھبرائے ہوئے باپ کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں شادی، تمہیں 1 ماہ تک میری بیوی بن کر رہنا ہوگا اور ایک بیوی کے سارے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ 1 ماہ بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور حق مہر میں اچھی خاصی رقم بھی ادا کروں گا اور یہ انجیکشن بھی لگاؤں گا تمہارے باپ کو۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، جلدی بولو،
ورنہ تمہارے باپ کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اسے اپنے باپ کی جانب دیکھتا بول رہا تھا۔ اس وقت وہ کوئی بھی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اسے اپنے باپ کو بچانا تھا ہر حال میں، پر اسے خود کو ہی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، پلیز انجیکشن میرے بابا کو لگا دیں۔ وہ دل پر پتھر رکھے بولی تو عدیان نے مسکراتے ہوئے ایک خالی صفحہ اسے تھمایا۔ سائن کرو اس پہ۔ ایشل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ابھی تم سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تمہارا باپ موت کی کگار پہ کھڑا ہے، انہیں بچانا ہے تو اس پر سائن کرو، باقی کی فارمیلٹیز بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ ہاتھ میں انجیکشن لیے کھڑا تھا جبکہ ملازم نے ایشل کی جانب کاغذ اور پین بڑھایا۔ وہ فوراً سے اس پر سائن کر گئی۔ عدیان شاہ نے انجیکشن اس کے باپ کو لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے بابا کی کنڈیشن سٹیبل ہو گئی تو وہ اس کی جانب مڑا۔ بھولنا مت، کل ہمارا نکاح ہوگا، کانٹریکٹ میرج۔ کوئی بھی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ اس کے سرد انداز پر وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے، مجھے شدید نفرت، اسی لیے دھوکہ دینے کا سوچنا بھی مت، سمجھی تم؟ وہ دانت چباتے ہوئے بولتا، اسے پھر سے سر سے پیر تک دیکھتا، نخوت سے سر جھٹکتا باہر نکل گیا، جبکہ فون پہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کو الرٹ کرنا نہ بھولا جو اس کے گھر کا محاصرہ کرنے والے تھے تاکہ وہ لڑکی بھاگ نہ سکے۔ ایشل باپ کے سرہانے بیٹھی تھی اور ان کی نارمل ہوتی سانسیں دیکھتے اس کے دل نے بے اختیار شکر ادا کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک خالی صفحے پہ سائن کر کے اس نے خود کو کتنی مشکل میں ڈال لیا ہے۔ زرمینہ شاہ کہاں ہیں آپ؟ شاہ بی بی نے اپنی نواسی کو آواز دی تو فوراً ان تک پہنچی۔ جی شاہ بی بی، وہ 20 سالہ جوان زرمینہ یہاں نانی کے گھر آ کر اس حویلی کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس حویلی کے اکلوتے بیٹے عدیان شاہ سے، جو کہ اپنی شاہ بی بی کا لاڈلا تھا، جو کہ اب بہت پرانی بات ہو گئی تھی۔ شاہ ان سے کافی دور ہو گیا تھا اور سبھی کچھ اسی کا تو تھا۔ تمہیں کچھ کہا تھا کرنے کو، لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ناراض سی لگی۔ معاف کیجیے گا شاہ بی بی، میں نے آپ کی کوئی بات کبھی نہیں ٹالی۔ وہ انگلیاں مروڑتے پوچھ رہی تھی۔ عدیان آج آ رہے ہیں، اسی لیے اس کے کھانے پینے کا اچھے سے بندوبست کرو۔ اب کچھ اس کی پسند کا ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی شکایت موصول نہ ہو، اور اس بار وہ تم سے نکاح کر کے جائے، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرنا۔ آخری جملہ انہوں نے بہت رازداری سے کہا۔ جی جی، جیسا کہا ہے ایسا ہی ہوگا، اس بار عدیان شاہ مجھ سے نکاح کر کے ہی جائے گا، زرمینہ نے پورے یقین سے کہا۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارے پاس اب صرف ایک ماہ ہے، اور اس ایک ماہ میں تمہیں وارث کی خوشخبری سنانی ہے تاکہ عدیان بچے کی خوشی میں تمہیں طلاق نہ دے۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ سر جھکائے شرماتی ہوئی مسکرائی۔ ایسا ہی ہوگا شاہ بی بی، اس ایک ماہ میں میرے اتنے نزدیک آ جائے گا کہ پھر دور جانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اپنے حسن اور محبت کے جال میں اسے اتنا ڈبو دوں گی کہ اس کی زبان پر صرف میرا ہی نام ہوگا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی، لیکن شاہ بی بی جانتی تھی کہ عدیان شاہ اتنی آسانی سے کسی کے جال میں پھنس جائے نا، ناممکن ہے یہ، پھر وہ محبت کا جال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ اپنے بیمار باپ کو لے کر وہ گھر چھوڑتی وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے عدیان شاہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اسی لیے وہ بمشکل اپنے باپ کو ساتھ لیے بھاگی، لیکن وہ پکڑی گئی۔ عدیان کے آدمی اسے پکڑتے عدیان کے پاس لے آئے۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ کہاں بھاگ رہی تھی؟ اب کی بار وہ دھاڑا تو ایشل سہم کر باپ کے پیچھے چھپی۔ اس کے باپ نے کرب سے آنکھیں میچ کے کھولی۔ سرکار، غلطی ہو گئی، میری بچی کو معاف کر دیں۔ جمیل اکرم نے عدیان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہاری بیٹی میرے ساتھ نکاح کر رہی ہے، رات تک یہ ایگری تھی، آج یہ بھاگ گئی، شاید یہ میرے غصے سے واقف نہیں۔ عدیان جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ چیخ مارتی ایک پلر کے پیچھے جا چھپی۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، راستوں سے تیز بخار تھا اور پورا جسم نڈھال پڑا ہوا تھا، اور نڈھال پن میں بھی وہ بھاگنے کی تیاری کری تھی۔ اسے بس سامنے کھڑے شخص سے وحشت ہو رہی تھی۔ عدیان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ نکاح خواہ آ چکا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ چھوڑے مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح، وہ چلائی۔
جبکہ اس کی آواز اب بھی کپ کپا رہی تھی۔ تو پھر بنا نکاح کے ایک ماہ اپنے ساتھ رکھوں گا اور اپنی وحشت کی ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ صرف موت مانگو گی۔ ویسے سے خون خوار انداز سے غراتے بولا تو وہ 18 سالہ معصوم لڑکی سہم کر اس کے آگے ہتھیار ڈال گئی۔ ایشل جمیل بنت جمیل اکرم، آپ کا نکاح دیان شاہ ولد مکرم شاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دل پر پتھر رکھے اس سفاک شاہ کے لیے قبول ہے کہہ گئی۔ اسے کہنا تھا، اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہی نہیں تھا۔ ادیان شاہ ولد مکرم شاہ، آپ کا نکاح ایشل جمیل بنت جمیل اکرم سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ اسپاٹ انداز میں بولا، اور کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح ادیان شاہ سے ہو گیا۔ پل لگا تھا، شناخت بدلی تھی اور حیثیت بھی۔ جمیل اکرم نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نگاہیں ملیں، دونوں کی آنکھوں میں معنی خیز چمک تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر خود وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ایشل اپنے آنسو پونچھتی ادیان کی جانب مڑی۔ مجھے میرے باپ کو بچانے کی آپ نے اتنی کڑی سزا دی ہے، اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ سینے پر بازو باندھے پوچھ رہی تھی۔ ویسے تو ضروری نہیں سمجھتا بتانا، لیکن وقت آنے پر بتا دوں گا۔ ابھی تم میرے ساتھ شاہ حویلی چل رہی ہو، باقی بات نے وہاں جا کر اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ کم سن دکھنے والی حسینہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی جتنی وہ دکھائی دے رہی تھی۔ ادیان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور وقت آنے پر وہ اسے چھوڑ دے گا تو کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، جبکہ یہ اس کی خام خیالی ثابت ہونے والی تھی۔ شاہ حویلی کا خیال دماغ میں آیا تو عدنان کے لب بھینچے۔ وہ اپنی شاہ بی بی کو اچھے سے جانتا تھا۔ شاہ بی بی جو چاہتی تھی کہ زرمینہ سے وہ نکاح کرے تو ایسا تو ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ اسے بس زرمینہ سے جان چھڑانی تھی، اسی لیے اس نے اپنی طرف سے ایک عام سی بے ضرر لڑکی کا انتخاب کیا تھا تاکہ ایک ماہ بعد وہ آسانی سے اس جھمیلے سے نکل آئے اور وصیت کی شرط بھی پوری ہو جائے جو ابھی تک اس کے اور شاہ بی بی کے درمیان ہی تھی۔ وہ جیسے ہی ایشل کو لیے حویلی میں داخل ہوا، شاہ بی بی کی نگاہیں ان پر اٹھیں۔ وہ اپنی جگہ سے چونک کر میکانگی انداز میں اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ ادیان شاہ کے ساتھ ایک انجان لڑکی دیکھ ان کی چھٹی حس نے انہیں خبردار کیا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے ادی۔ وہ اسے پکار گئیں، سلام شاہ بی بی۔ ان کی جانب دیکھ دیکھ کھردرے انداز میں بولا، کون ہے یہ لڑکی؟ اس کے جسم پہ اوڑھی ادیان کی شال دیکھنے کے باوجود وہ اس سے سوال کر رہی تھی، وہ معصوم تھی یا معصوم بن رہی تھی؟ ادیان نے سر جھٹکا، بیوی ہے میری یہ، شاہ بی بی، نکاح کر چکا ہوں میں۔ اس نے ایک دم شاہ بی بی کے سر پر بم پھوڑا تو وہ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ تم جھوٹ؟ اچانک سے؟ ناممکن۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس میں جھوٹ والی کیا بات ہے شاہ بی بی؟ آپ کی خواہش پوری کرتی، بس لڑکی میں نے اپنی پسند سے چوز کی۔ پیاری ہے نا؟ ان کے قریب ہو کر دھیرے سے پوچھتا، انہیں پیچو تاب کھانے پر مجبور کر گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ادیان، وہ دانت پیستے بولی۔ یہ تو وقت بتائے گا شاہ بی بی، کون کتنا اچھا کر رہا ہے اور کون کتنا برا، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا مڑا تھا۔ ایشل اب تک حیران کھڑی تھی، اس ساری سچویشن کو حیران ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ادیان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے کمرے میں جانے کا سوچ کر ہی ایشل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اس کے گزشتہ کہے گئے الفاظ یاد کرتی اپنا خون منجمد ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ 1 ماہ کا کانٹریکٹ اور 1 ماہ کے لیے وہ اس کے بستر کی زینت بنتی، اس کے بعد اس نے اسے چھوڑ دینا تھا۔ یہ اسے ایک انجیکشن کی قیمت تھی جو اس کے بابا کو لگا تھا۔ ایشل کا دل بری طرح دکھا، وہ اسے کمرے میں لائے بستر پر دھکا دے گیا۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا، لیکن کیوں؟ ایسے مت دیکھو مجھے، تم نے جو بھاگ کر غلطی کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالتا وہ ایشل کو بری طرح پینک کر گیا۔ کیا وہ اسے بیلٹ سے مارنے والا تھا؟ پلیز مجھے ماریے گا مت، آئندہ نہیں بھاگوں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی، جبکہ ادیان نے بیلٹ اپنے ہاتھ میں لپیٹی۔ اسے خون خوار نگاہوں سے گھورا۔ جو پہلی غلطی کر چکی ہو اس کی سزا تو ملے گی نا، تاکہ آئندہ اس طرح کا دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہ سکو۔ اسے تکیے پہ گراتا بیلٹ کو تکیے پہ مارتا گیا۔ بے اختیار ایشل کی چیخ نکلی، شش، آواز نہ آئے۔
اس کے جبڑے کو سختی سے بھینچے بولا، اور میری اجازت کے بنا اس کمرے سے باہر بھی مت نکلنا، سمجھی تم؟ آ رہا ہوں میں، تمہیں سرہانے تمہارے وجود میں سمانے۔ وہ اسے سمجھاتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ ایشل گہرا سانس بھرتی اپنی ناہموار سانسیں درست کرنے لگی۔ ادھیان باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ایشل نے خود پر قابو پاتے پورے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ وہ یہاں ایک خاص مقصد سے آئی تھی، اپنا مقصد پورا ہوتے ہی وہ یہاں سے نکل جانے والی تھی۔ تب تک وہ ادھیان کو خود سے قریب آنے سے روکنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی وہ سر تا پیر کانپی تھی۔ ادھیان روح شاور کے نیچے کھڑا اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی پڑتا محسوس کرتے بھی جل رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ایک عام اور بے ضرر لڑکی سمجھ کر نکاح کر کے لایا تھا، صرف 1 ماہ کے لیے، لیکن کل رات ہی اس کی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے اسے ایشل کے متعلق جو انفارمیشن دی تھی وہ جان کر ادھیان تب سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کو دھوکہ دے رہی تھی، دھوکے سے اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ ادھیان کو الو بنا لیا، جبکہ وہ توڑتی چڑیا کے پر بھی گن لے۔ فارم ہاؤس سے قریب کا سہارا علاقہ اس کا تھا۔ وہاں کون رہتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون کیا کرتا ہے، اسے سب خبر تھی۔ اس نے غصے سے سارا شیمپو خود پر انڈیل لیا۔ وہ انتہائی غصے میں تھا کیونکہ جو انفارمیشن اسے ملی اس کے مطابق اس کے ایریا میں راتوں رات آئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ ادھیان انجان ہوگا، لیکن وہاں انجان رہتا وہ تو ایک ٹیشو بھی خریدتا تو اس کا برانڈ چیک کرتا تھا، اور یہاں تو اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، بھلے 1 ماہ کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی حویلی میں رہنے والی تھی۔ وہ باپ جس کی خاطر وہ یہ نکاح کر کے اس کے ساتھ آئی تھی، وہ اس کا باپ ایک رات میں ہی ٹھیک ہو گیا۔ ادھیان نے سر جھٹکا۔ وہیں ادھیان کو شک گزرا تھا جو ارشد کے سب کچھ بتانے پہ یقین میں بدل گیا تھا۔ ادھیان نے اس کے باپ کو جو انجیکشن لگایا کس چیز کا تھا یہ ادھیان اچھے سے جانتا تھا۔ ادھیان نے دیوار پر زور سے مکہ مارا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی اور کیوں اسے چیٹ کر رہی تھی۔ ادھیان کو سب کچھ جاننا تھا، اور اسی طرح آسانی سے بتانے والی تو وہ تھی نہیں۔ شاور کا ٹیپ بند کرتا وہ باتھ روب پہنے باہر آیا۔ ایشل ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ادھیان نے اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اسے لگا وہ جس مقصد سے بھی آئی ہے یوں چپ چاپ نہیں بیٹھے گی، پر وہ اسے بار بار غلط ثابت کر رہی تھی۔ اسے باہر آتا دیکھ وہ پھر سے گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنی دیر وہ یہی سوچتی رہی کہ کیسے اس شخص کو قریب آنے سے روکے گی، لیکن اسے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو خود کو سونپنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ سگریٹ کی ڈبی اٹھائے سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ سگریٹ نکالتا اسے سلگا کر اس کا دھواں ہوا میں چھوڑا، اور گہری بے باک نگاہوں سے سامنے موجود اس بہروپیہ لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈر رہی تھی کیونکہ وہ اس شخص کی قربت سہنے والی تھی، صرف ایک نکاح کی وجہ سے، وہ بھی وہ نکاح جو اس نے کسی خاص مقصد کے لیے کیا تھا، اور وہ مقصد جاننے کی خاطر ہی ادھیان اس کے قریب جانے والا تھا۔ دھیرے سے اٹھتا اس کے پاس بستر پر آیا اور وہ تھوڑا سا کسمسا کر پیچھے ہٹی، لیکن ادھیان گھٹنے بیڈ پر ٹکاتا دھیرے دھیرے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا، جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے پھر اس پہ بے جات جھپٹتا ہے۔ عدنان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے تکیے پر گرایا۔ ایشل کا دل دھک سے رہ گیا۔ جانتی ہو نا، میرے ساتھ 1 ماہ تک تم نے ازدواجی تعلق کو بنانا ہے، اور میرا ارادہ تو ہر رات تمہیں اپنی قربت بخشنے کا ہے، اور اس کے بعد ایشل نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اس سے سوال کیا، اس کے بعد عدنان شاہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ انتہائی سفاکیت سے بولا، اور اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو؟ وہ الفاظ دل میں سوچ سکی، لبوں سے ادا نہ کر سکی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ ادھیان اس کے گالوں پہ اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ وہ درد سے سسکی لے گئی۔ ششت، میری قربت میں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، مجھے شور شرابہ بالکل پسند نہیں۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، خاموشی سے سہو میری دی گئی سوغاتوں اور شدتوں کو۔ وہ غصہ ضبط کرتے بولتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور اسے اپنے لمس سے لال کرنے لگا۔
بے اختیار پھر سے اس کے لبوں سے سسکیاں بلند ہوئیں تو عدیان نے سر اوپر اٹھاتے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ روتے ہوئے صفائی دینے لگی کہ عدیان نے پاس ڈرا سے ٹیپ نکالی۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گی، اس کا پراپر علاج کرنا پڑے گا، کہتے ساتھ ہی اس کے لبوں پر ٹیپ لگا دی جن پر ایک بار بھی عدیان نے اپنا لمس نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا تو لبوں کو خراج کیسے پیش کرتا؟ ایشل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسا شوہر تھا جو شادی کی پہلی رات ہی اس کے منہ پر ٹیپ لگا چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ ایشل کے پورے جسم پر گردش کر رہے تھے۔ ایشل نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ اس کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کرتا بہت غصے سے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ایشل کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس بے پناہ جنون اپنا غصہ اتارتا اسے بے بس کر گیا۔ وہ تو درد سے چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولے اس کا دیا درد برداشت کر رہی تھی۔ وہ بے حد جنونی ہوا، اس کے ساتھ بہت سخت ہو چکا تھا۔ ایشل کچھ بھی ہو جائے اسے خود کو چھونے مت دینا۔ وہ ایک درندہ ہے اور اگر ایک بار اس نے تمہیں چھو لیا وہ تمہیں مار کے دم لے گا۔ وعدہ کرو میرا بدلہ لو گی، لیکن اپنی حفاظت کرو گی، اپنی عزت کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرو گی۔ دماغ میں گردش کرتی باتیں اس کے حواس سلب کر رہی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و خرد سے بیگانی ہوئی۔ عدیان گہرے سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا جس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کم سن تھی، احساس ہوتے ہی عدیان کا دماغ مزید بری طرح اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ اتنی کم عمر ہو کر وہ آگ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اگر اس لڑکی کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا تو وہ کیوں کرتا؟ وہ مزید شدت سے اس میں سماتا اسے تکلیف دیتا چلا گیا۔ ایشل اوپن یور آئیز۔ اسے یوں ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھتا وہ اپنے حواس قابو کرنے لگا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو بے ہوش۔ عدیان نے اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کیا جو بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔ فوراً اس کے لبوں سے ٹیپ کو اتارا۔ اس کے لب انتہائی سرخ کندھاری ہو رہے تھے۔ اس نے انگوٹھا مسلا تو ان کی نرمی محسوس کرتا بے اختیار اس کے لبوں پر جھکتے وہ اسے اپنی سانسیں بخشنے لگا جنہیں ساری رات اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ لب سے لب ٹکرائے تو اس کی وہ نرمی جو انگوٹھے پر محسوس کر رہا تھا اب اپنے ہونٹوں کی گرفت میں محسوس کرتے عدیان کا دل بری طرح دھڑکا۔ پہلی بار اس نے کسی کے لبوں کو چھوا تھا اور اسے اپنی سانسیں بخشتے اس کے لبوں کو بھی سک کرنے لگا۔ ایشل کو اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ خود پر جھکے عدیان شاہ کو دیکھتے وہ پھر سے سہم گئی۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی۔ وہ درندہ ہے۔ پھر سے کانوں میں باز گشت ہونے لگی۔ وہ اس کے لبوں سے اس کی سانسیں چرا کر اپنی اکھڑی سانسوں کو بحال کرتا مسکایا۔ تمہارے پورے جسم کی سیر کی ہے، لیکن جو مزہ ان لبوں کے لمس میں تھا وہ کہیں نہیں ملا۔ ایک سرور سا چھا گیا۔ اس کے سینے پر اپنا سر پھینکتا آنکھیں موند گیا۔ اس کا بھاری سر اپنی دھڑکنوں کے بیچ محسوس کرتے ایشل شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ کسمسا کے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن اس نے اتنی زور سے دھڑکنوں پر کاٹا کہ ایشل بل بلا کر رہ گئی۔ ڈونٹ موو، میری نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پھر سے آنکھیں مونتا واپس اپنی پوزیشن میں لپٹ گیا۔ ایشل نے لب کھینچے اس بھاری بھرکم وجود کو دیکھا جس کے آگے وہ بہت نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس کی سننے والا تو تھا نہیں، اسی لیے چپ چاپ ایشل بھی اپنی آنکھیں موند گئے۔ آپ نے تو کہا تھا عدیان مجھ سے نکاح کرے گا، لیکن وہ تو کوئی اور لڑکی لے کر آ گیا ہے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ زرمینہ نے روتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ شاہ بی بی اپنی جگہ خود پریشان تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عدیان اس لڑکی سے نکاح صرف 1 ماہ کے لیے کر کے لایا ہے یا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وصیت کے مطابق اسے 3 ماہ بعد اپنی بیوی کو ڈائیورس دینی تھی، لیکن اس بات کو بھی 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب اس کے پاس صرف 1 ماہ تھا اور وصیت میں اس کے دادا کی شرط تھی، اور یہ شرط صرف ایک صورت میں ہی ہٹ سکتی تھی جو شاہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ عدیان اس شرط کو پورا کرے، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھیں کہ اس آئی لڑکی کو ڈائیورس ہو جائے۔ اب میں کیا کروں گی؟ میرا کیا فائدہ ہوا یہاں آنے کا؟ وہ پھر سے زچ ہوتی بولی۔
ابھی ہی تو وقت ہے اپنا آپ شو کرنے کا، فکر نہیں کرو۔ خود کو سجا سنوار کر ادیان کے سامنے پیش کرو، اسے کچھ بھی نشہ آور چیز کھلا کر اس کے ساتھ رات گزارو اور اس کے بچے کی ماں بن جاؤ، بس پھر دیکھو میرا کمال۔ شاہ بی بی کے خطرناک ارادے سنتے زرمینہ کانپی تھی، اور اگر اس نے وہ بچہ اپنانے سے انکار کر دیا تو؟ زرمینہ کی بات پر شاہ بی بی نے گھور کر اسے دیکھا، پھر گرا دینا، وہ غصے سے کہتی وہاں سے اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ زرمینہ اب پلاننگ کرنے لگی تھی۔ ادیان ایک ڈاکٹر تھا، ان دنوں وہ لیو پر تھا، پر زرمینہ کو ایسی چال چلنی تھی کہ وہ اسے کچھ پتہ نہ چل سکے، کیونکہ وہ بہت تیز حواس رکھتا تھا۔ اسی لیے زرمینہ کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ وہیں رکو۔ وہ تیار ہو کر ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی کہ ادیان نے کمفلنگس لگاتے اسے وہیں ٹوک دیا۔ وہ انہی قدموں پر تھم گئی۔ اس کے قریب جاتے اس کی گردن پر دیے اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ اس کا جالی دار دوپٹہ دیکھتا وہ مزید سیخ پا ہوا۔ اس حلیے میں باہر جاؤ گی؟ وہ بھڑکا تو آئینے میں خود کو دیکھتے وہ سرخ پڑی تھی۔ اپنی گردن پر ان نشانات کو چھپاتی بھی کیسے؟ شال نکالو کبٹ سے، وہ سپاٹ انداز میں بولا تو ایشل کے قدم اس جانب بڑھے۔ یہاں تو سب مردانہ شالز ہیں۔ وہ کنفیوز ہوئی، تو کیا ہوا؟ ایک لے لو، وہ وہیں سے خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے بولا۔ ایشل نے ایک براؤن کلر کی شال نکالتے خود پر اچھی طرح اوڑھنی، منہ بنا کر اس کی جانب دیکھا۔ آن لائن کپڑے منگوا سکتا تھا، شال نہیں منگوا سکتا تھا؟ دل ہی دل میں اس کو کوسا۔ میں نے آن لائن آرڈر کر دیا ہے، تمہاری کچھ پرائیویٹ چیزیں بھی رہتی تھی اور شالز بھی منگوا لی ہیں، تب تک یہی میری شال اوڑھو گی۔ وہ اس کے گرد شال کو مزید اچھے سے لپیٹتے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ اس کی بات سنتے وہ پہلے تو بلش کرتی سر جھکا گئی، لیکن اس کا یوں خود کو بے خودی سے دیکھنا نوٹ کرتی، خود بھی بے اختیار اسے دیکھتی رہی۔ کچھ پل یوں ہی سرک گئے، دونوں ارد گرد کا ہوش بھلائے، ایک دوسرے میں کھو سے گئے تھے۔ چلو آؤ باہر۔ اچانک سے ادیان نے اپنا رخ پھیرا۔ اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تمہاری پہچان کیا ہے، جیسا سمجھایا تھا ویسے ہی بیہیو کرنا، وہ کہتا آگے بڑھا۔ میری پہچان تو تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گی ادیان شاہ، پھر کسی اور کو کیا پتہ چلے گی؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ انہیں اس طرح ایک ساتھ آتا دیکھ شاہ بیوی کے دل پر چھریاں چلی تھیں، جبکہ اس پل ادیان نے ایشل کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ ایشل نے حیرانی سے ادیان کو دیکھا، وہ اسے لیے نیچے اترا تو زرمینہ کو بھی آگ لگ گئی۔ مشترکہ سلام کرتا وہ خود بھی وہیں بیٹھا۔ ایشل نے بھی اس کو دیکھا دیکھی سلام کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ بی بی نے بظاہر مسکرا کر پوچھا، جبکہ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ ادیان اچھے سے جانتا تھا۔ جی ایشل، اس نے دھیمے سے بتایا۔ ماں باپ کا بھی تو کچھ نام ہوگا، کوئی خاندان ہوگا۔ اب ادیان شاہ اربوں کا مالک بندہ یوں تو کسی راہ چلتی کو اٹھا کر نہیں لے آئے گا نا۔ ان کی بات پر ایشل اچھا خاصا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ وہ اچھی خاصی بہادر تھی، اگلے بندے کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، لیکن وہ ادیان کی زندگی میں ایک معصوم لڑکی بن کر آئی تھی، تو وہ اپنی بہادری اس کے سامنے فی الحال نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس کی پہچان ادیان خان سے ہے، اور آپ سب کے لیے اتنا جاننا بہت ہے۔ ادیان کے سپاٹ انداز میں کہی بات پر شاہ بی بی تذلیل کے مارے دانت کچ کچا کر رہ گئی۔ وہ دیکھنے میں تو خاندانی نہیں لگ رہی۔ شاہ بی بی نے ایک اور تیر پھینکا۔ ادیان کی گہری غصیلی نگاہ ان پر جا ٹکی۔ ضروری نہیں خاندانی دکھنے والا خاندانی ہی ہو، اکثر خاندانی لوگ بھی اندر سے کافی گھٹیا نکل آتے ہیں۔ وہ اچھا خاصا ان پہ تپا اٹھا تھا۔ میرے آنے تک تم روم میں رہو گی، باہر نہیں نکلو گی، جو بھی چاہیے ہوگا روم تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ اس کی طرف جھک کر کہتا، اس کی شال کو نامحسوس انداز میں ٹھیک کرتا پیچھے ہٹا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ادیان کے جانے کے بعد وہ چپ چاپ روم میں آ گئی، دروازہ لاک کیا اور شال اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ دوپٹہ بھی اتار کر ایک طرف رکھ چکی تھی، جبکہ ادیان اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کی تمام حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نکاح کا مقصد کیا ہے۔ وہ اب کبرٹ کھولے اس میں سر گھسائے کھڑی تھی۔ وہاں سے ایک چابی نکالتی ادیان کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ ایشل وہ چابی لی اب ایک تصویر کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ کافی بڑا فریم تھا جس میں ادیان اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔
ایشل نے پاس پڑی چیئر کو اٹھا کر اس کی تصویر پر زور سے مارا اور فریم چکنا چور کیا۔ عدنان لب بھینچے اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ تو گاڑی جو ہاسپٹل کی روڈ پہ گامزن تھی، جب اس نے رکوایا کیونکہ لیپ ٹاپ آگے کا منظر دیکھ وہ اب خود کو روک نہیں سکتا تھا، وہ اس کی تصویر اتار کر ایک طرف پھینکنے والے انداز میں رکھ چکی تھی۔ اب اس کے پیچھے چھپے ایک لاکر کو دیکھتی وہ اس میں چابی لگا کر گھمانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو لڑکیوں کی صورت میں گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو آج وہ یہاں تھی اور اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد وہ یہاں پہنچی تھی۔ مین لاک کھل گیا۔ اب اندر کے لاک کو 2 سے 3 بار ایک خاص ڈیجٹ سے گھمایا تو وہ لاک بھی کھل گیا۔ اپنے آنسوؤں کو گالوں سے زور زور سے رگڑتی اب وہ اس لاکر کو پورا کھول گئی۔ تمہیں اس لاکر کا کیسے پتا؟ ابھی وہ مزید کوئی کارروائی کرتی کہ اپنے عقب سے عدنان خان کی آواز سنتی وہ چونکی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ اس کے چہرے کا رنگ لٹے کی مانند سفید پڑا، جبکہ قدموں کی چاپ اسے اب قریب سے سنائی دینے لگی۔ وہ تو سانس روکے کھڑی تھی، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ پلٹ کر عدنان کو دیکھ لیتی۔ عدنان بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے سختی سے دبا گیا۔ ایشل نے لب دانتوں تلے رکھتے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو یہاں؟ ایک دم سے اسے اپنی جانب مڑتا وہ جارحانہ انداز میں اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ایشل تو بت بنی کھڑی تھی، وہ پکڑی جا چکی تھی لیکن اتنی جلدی اسے نہیں پکڑے جانا تھا، پر وہ ہر رات اس کی شدتیں نہیں سہ سکتی تھی، اسی لیے اس نے آج سارا کام مکمل کرتے یہاں سے نکلنا تھا۔ پر اب وہ عدنان نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اب عدنان اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہی سوچ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو ورنہ قید خانے میں قید کر دوں گا، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس قید خانے میں کون کون سے کیڑے اور حشرات موجود ہیں، جانتی ہو؟ اچانک سے ایشل سختی سے بولی۔ چوہے، بچھو، کاکروچ، مکڑی، زہریلے کیڑے جو انسان کو ایک ہی دن میں اس دنیا سے رخصت کر دیں۔ وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ عدنان اس کا نڈر انداز دیکھتا حیران رہ گیا۔ کون ہو تم؟ ایک یہی سوال تھا جس پہ ایشل طنزیہ مسکرائی۔ عدنان شاہ مشہور ڈاکٹر جس کے اپنے ڈیٹیکٹیوز ہیں، وہ یہ نہ جان سکا کہ جس سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اس کی بات سنتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ عدنان کے ماتھے پر بل پڑے تو ایشل تمسخرانہ انداز میں ہنستی اس کے کان کے قریب ہوئی۔ بتایا تو بھی مار دو گے، نہ بتایا تو بھی مار دو گے؟ تو اچھا ہے نا، مار دو۔ تم ساری زندگی اسی غم میں چلتے رہو کہ ایشل تھی کون۔ اس کی آنکھوں میں آج عدنان کو اپنے لیے زہر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس کی کوئی دشمن تھی، لیکن کون؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے اس کا دھیان بھٹکتا دیکھ ایشل نے پاس پڑا واس اٹھاتے عدنان کے سر پر دے مارا۔ عدنان کے قدم ایک دم لڑکھڑائے اور وہ پیچھے ہوا۔ ایک خون کی لکیر اس کے ماتھے سے نکلی تھی اور اس کی آنکھ کے پاس سے ہوتی گال پر بہتی نیچے آئی۔ عدنان کی آنکھوں میں حیرانی در حیرانی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اتنی نفرت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے سر پر اس قدر شدید قسم کا وار کیا۔ ایشل نے اسے دیکھتے پھر سے واس اٹھایا اور ایک بار پھر سے عدنان پر وار کرنا چاہا، لیکن اس بار عدنان نے اس کا ہاتھ تھامے روک لیا۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی لیکن عدنان اس کا ہاتھ روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ واس اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور دیوار پر دے مارا اور اس کی گردن میں بازو لپیٹتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ گلے پہ دباؤ بڑھا تو ایشل کی سانس رکنے لگی۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ ایشل نے آنکھیں میچے اپنی کونی عدنان کی پسلی کی ایک طرف زور سے ماری۔ عدنان ایک دم درد سے کرراہتے پیچھے ہٹا۔ ایشل نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ آج نہیں، آج نہیں مسٹر عدنان، آج نہیں، آج تمہارا حساب بھی ختم۔ اس کے پاس جاتی گہرے سانس بھرتی، دراز کی جانب بڑھی اور وہاں سے پسٹل نکالی۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھتے عدنان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی۔ ایشل، گن نیچے کرو۔ آج عدنان کو افسوس ہوا کہ اس نے دراز میں پسٹل کیوں رکھی تھی۔ ہرگز نہیں، اس گن سے گولی چلے گی آج ایک بار پھر۔
آج ایشل جمیل ہمدانی نہیں مرے گی، آج نہیں مرے گی۔ ہمدانی خاندان کی بیٹی نہیں مرے گی۔ آج ادیان شاہ مرے گا، شاہوں کا بیٹا، شاہ خاندان کا اکلوتا وارث۔ وہ زہر خون لہجے میں بولتی ادیان کو زلزلوں کی زد میں لے آئی۔ ایشل ہمدانی، ہیزل ہمدانی، کیا ہیزل ہمدانی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ گن اس کی جانب تانے اب لا کر کھول رہی تھی۔ عدنان نے اسے نہ روکا، جو وہ کر رہی تھی اسے کرنے دیا، کیونکہ وہ لاکر اس کا تھا بھی نہیں، نہ ہی وہ اس لاکر کے متعلق کچھ جانتا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی، جس کا یہ لاکر تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس لاکر سے اس نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ ایشل اس باکس کو دیکھتی رو دی۔ اس باکس سے کتنی یادیں جڑی تھی اس کی۔ اس باکس کو کھولتے اس میں سے ایک چین نکالی۔ چین کے آگے نام میں HA 2 الفابیٹ جگمگا رہے تھے۔ اسے ہاتھ میں تھامے وہ رو رہی تھی۔ ادیان سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کون تھی اور یہاں کیوں تھی۔ جان بوجھ کر اسے سب کرنے دے رہا تھا۔ اس میں سے ایک خط نکلا اور اس کے ساتھ ایک USB تھی۔ ایشل نے فوراً وہ باکس بند کیا۔ جانتے ہو اس باکس میں کیا ہے؟ وہ زہر خون لہجے میں بولی، تمہاری موت کا پروانہ۔ اس میں تمہاری پھانسی کا مکمل بندوبست کر کے گئی ہے ہیزل ہمدانی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے منہ سے ہیزل کا نام سنتے ادیان کو سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ وہ ہیزل ہمدانی ہی کی کچھ لگتی تھی۔ ہیزل ہمدانی، ایشل ہمدانی، یعنی دونوں بہنیں تھیں۔ ان کے نین نقش کسی سے ملتے ہیں۔ یہ بات ادیان کا دل کتنی بار اس سے کہہ چکا تھا، لیکن اس نے دل کی نہ سنی۔ اب کی بار وہ سر جھٹکتا ہنس دیا۔ تو تم ہیزل ہمدانی کی بہن ہو؟ وہ اب کی بار اپنا ہی مذاق بنا رہا تھا، جیسے خود کو بتا رہا ہو، ہاں اسی ہیزل ہمدانی کی بہن جسے تم لوگوں نے درندوں کی طرح مار ڈالا، اس پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ کیا قصور تھا میری بہن کا؟ صرف یہی نا کہ وہ محبت کرتی تھی تم سے، اور تم سب گھر والوں نے اسے مار ڈالا۔ کیوں؟ قاتل ہو تم سب میری معصوم بہن کے۔ جی چاہتا ہے 6 کی 6 گولیاں تمہارے اندر ڈال دوں، لیکن نہیں، تمہیں پولیس کے حوالے کروں گی، تمہیں پھانسی ہوگی، پھانسی۔ اپنے گال بے دردی سے رگڑتے ہوئے سخت غصیلے اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، ادیان نے اس کا گن والا ہاتھ اوپر کیا۔ دونوں نے ہی زور لگاتے گن اپنی طرف کرنی چاہی۔ ایشل پورا زور لگا رہی تھی، جبکہ ادیان احتیاط کر رہا تھا کہ کہیں گولی ایشل کو نہ لگ جائے، اور پھر اچانک گولی چلی۔ ایشل نے پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ادیان کے چہرے پر ایک مسکان تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ گولی کی آواز سنتے شاہ بی بی ان کے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ دہل کر رہ گئی۔ ادھی، ان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں، جبکہ ایشل ابھی بھی ادیان کے اوپر گن تانے ہوئے تھی۔ زرمینہ بھی وہاں پہنچی اور اس نے ایشل کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ اس بار ایشل کی پکڑ گن پہ ڈھیلی پڑی تھی، کیونکہ اس کا سارا دھیان ادیان کی جانب تھا۔ اس کے بازو سے خون نیچے گر رہا تھا۔ ایشل کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ زرمینہ نے گن کا رخ ایشل کی جانب موڑا۔ گولی چلاؤ زرمینہ، مار دو اس لڑکی کو، اس نے میرے ادھی کو مارا ہے، شاہ بی بی روتے ہوئے چلائیں۔ اس سے پہلے کہ زرمینہ کانپتے ہاتھوں سے گن چلاتی، ادیان نے آگے بڑھتے ایشل کو اپنے پیچھے کیا۔ وہ ادیان کی حرکت دیکھتی گنگ رہ گئی۔ خبردار، خبردار، جو میری بیوی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو جان لے لوں گا۔ وہ ایک بازو سے دوسرے بازو تھامے درد برداشت کرتا تڑپ کر بولا، ادیان، اس نے تم پر گولی چلائی ہے، تمہیں مارنا چاہا، اور تم اسے بچا رہے ہو؟ شاہ بی بی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، ایک چھوڑ 10 گولیاں اتار دے میرے سینے میں، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ادھر 2 گن مجھے، عدنان نے غصے سے کہتے زرمینہ سے گن لے لی۔ اس کے بازو سے خون ابھی بھی گر رہا تھا، جسے دیکھتے ایشل نے اپنا دوپٹہ اس کے بازو پر لپیٹا۔ وہ مزید سنگ دل نہ بن سکی، وہ ان جیسی نہیں بن سکتی تھی۔ ادیان نے غصے سے اپنا بازو ایشل کے ہاتھ سے چھڑایا اور زرمینہ سے گن لی۔ آپ دونوں جائیں یہاں سے۔ وہ شاہ بی بی اور زرمینہ کو بولتا وہیں ایک طرف بیٹھ گیا۔ ادیان، گولی لگی ہے تمہیں، اور تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے بیٹا، چلو میرے ساتھ۔ شاہ بی بی نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، تو ادیان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔
مجھے پتا ہے آپ کو میری کتنی فکر ہے، جائیں یہاں سے، وہ اونچی آواز میں پھنکارا۔ توشا بی بی سرمینا کو دیکھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سرمینا بھی منہ بناتی باہر نکلی۔ ادیان نے ایک نظر پریشان حال کھڑی ایشل کو دیکھا۔ تمہیں جو چاہیے یہاں سے لے کر جا سکتی ہو، ادیان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دھیمی آواز میں کہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غنودگی میں جا رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا اگر مزید اس نے اپنے زخم پر میڈیسن نہ کی تو بہت برا ہو جانا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بھی اس سے ٹھیک سے نہیں کھل رہے تھے۔ ادیان نے اس کی پہچان جاننے کے بعد اسے وہاں سے جانے کو کہا تھا۔ ایشل کو یقین نہ آیا، 3 بٹن ہی کھلے تھے کہ اس کا سانس پھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایشل نے سب کچھ بھاڑ میں جھونکتے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کا آخری بٹن بھی کھولتے اس کی شرٹ کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ ادیان نے ذرا سی آنکھیں وا کی۔ جاؤ یہاں سے ایشل، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، قید کر لوں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے اپنے اوپر کھینچتا، وہ دھیمی آواز میں بولتا۔ ایشل کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ میرے اندر انسانیت آج بھی زندہ ہے ادیان شاہ، میں ایک مرتے ہوئے بندے کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنا دوپٹہ پھاڑتی، اس کے زخم پر اپنا دوپٹہ لپیٹتے، گہری سانس بھرتے، اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ رہی تھی۔ ادیان آنکھیں کھولو، وہ گھبرائی تھی۔ ادیان نے بمشکل آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں؟ تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، پلیز اٹھو۔ وہ اس وقت کہیں سے پہلے والی ایشل نہیں لگ رہی تھی جو اس کے خون کی پیاسی تھی، اسے مار دینا چاہتی تھی۔ ادیان نے سر نفی میں ہلایا اور آنکھیں موند لی۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر یہ جان کر کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی فکر ہے۔ وہ یہی سوچتا اپنے ہوش و حواس کھو گیا۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ شاہ بی بی اس کے پاس تھی اور وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ ایک طرف زرمینا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں نے ایشل کو ڈھونڈنا چاہا لیکن اسے وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ ادیان کیسے ہو اب میری جان؟ شاہ بی بی نے روتے ہوئے پوچھا۔ ایشل کہاں ہے؟ عدنان کے منہ سے ایشل کا نام سن وہ برا سا منہ بنا گئی۔ اس لڑکی نے تمہیں گولی ماری ہے اور تم اب بھی اسی کا پوچھ رہے ہو؟ حیرت ہے مجھے تم پر، شاہ بی بی ناراضی سے بولی۔ لیکن ادیان خاموش رہا۔ چلی گئی ہے وہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ اب تم بھی اسے بھول جاؤ اور اپنی فکر کرو، اپنا خیال رکھو، مجھے تمہاری ضرورت ہے ادیان۔ وہ اس کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ اس کا دماغ صرف ایشل کو سوچ رہا تھا۔ کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا تم ہیزل کی بہن ہو، تو میں نہ تم سے شادی کرتا نہ تمہیں دل میں بساتا۔ وہ کرب سے آنکھیں موند گیا۔ ادیان، جب ہماری شادی ہوگی تو ہم اس کمرے کو نئے طریقے سے ڈیکوریٹ کریں گے۔ ہیزل اس کی بہت ہی اچھی دوست تھی، اسے پسند کرتی تھی، وہ یہیں شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن ادیان پہ دل و جان سے فدا تھی۔ شروع میں ادیان نے اسے ٹھکرایا تھا، جس پہ اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ادیان نے اسے بچا لیا اور ادیان نے اس کا شادی کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے دادا جان کی وصیت کھلنی تھی ان دنوں اور ادیان اس میں بیزی تھا۔ وصیت کے بعد ہی ادیان نے ہیزل کی خواہش پر اس سے منگنی کر لی، پر رخصتی نہیں لی کیونکہ اس میں ہیزل کے سب گھر والوں کا ہونا ضروری تھا۔ وہ یہ ہیزل سے نکاح بھی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وصیت کے مطابق اسے 3 ماہ کے لیے نکاح کرنا تھا اور یہ اس کے دادا جان کی وصیت کے مطابق شرط پوری کرنی تھی۔ 3 ماہ بعد اس وصیت کا دوسرا حصہ بھی کھلنا تھا، لیکن منگنی کے کچھ دن بعد وہ اپنے دوست کے والد کی خاطر ملک سے باہر چلا گیا، اس کے علاج کی خاطر، اور جب وہ واپس آیا تو ایک بہت بری خبر سننے کو اسے ملی۔ ہیزل کی ڈیتھ اچانک ہی سے، اس کی ڈیتھ کا سن کر وہ سن ہی ہو گیا۔ اس نے بہت پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ، لیکن اسے پتہ نہ چل سکا۔ وقت گزرتا گیا۔ ہیزل کی ڈیتھ کے بعد وہ کتنے دن یوں ہی اس کی یاد میں رہا، پھر زندگی کی طرف لوٹ آیا، سب پتہ لگوایا، صرف یہی پتہ لگ سکا کہ اسے گولی لگی تھی اور ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ادیان کا دل تو نہ کیا یقین کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہیزل کی ڈیتھ کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور 2 ماہ بعد ہی اس کی زندگی میں ایشل آئی تھی جو ادیان کی زندگی میں ہلچل مچا گئی۔
وہ اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ وہ 2 سال بعد پاکستان واپس لوٹ رہا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد اس نے ایشل کو ڈھونڈنے کی کوشش بالکل نہیں کی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ اسے دل نے چاہا تھا۔ ایزل اس کی دوست تھی اور ہمیشہ اسے دوست کی حیثیت سے ہی چاہا تھا، پر ایشل میں کچھ الگ تھا۔ وہ نہیں سمجھ سکا، شاید وہ اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا اور وہ بنا کچھ کہے، بنا کوئی بات کہے، کوئی صفائی لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 1 ماہ بعد دادا جان کی وصیت کا دوسرا حصہ بھی کھل گیا، جس میں صاف لکھا تھا کہ عدیان کو اپنی شادی 3 ماہ تک رکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر 3 ماہ تک اس کی بیوی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور وہ حویلی کو وارث دیتی ہے تو یہ شادی قائم رہے گی، ورنہ اس شادی کو ختم کر کے عدیان اپنی زندگی جی سکتا ہے۔ لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا ایشل کہاں ہے، اسے کیا پتا تھا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ بہرحال وصیت کے مطابق سب کچھ عدیان کے نام ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا دادا جان نے صرف اس کی شادی کی خاطر یہ شرط رکھی تھی، ورنہ ایسی شرط کون رکھتا ہے بھلا۔ وہ سر جھکاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر وہ پاکستان نہ رکا، وہ امریکہ چلا گیا اپنے ٹراما سرجری کا فیلوشپ کرنے کے لیے۔ 2 سال بعد وہ پاکستان لوٹا۔ شاہ بی بی اسے دیکھ کر جی اٹھی۔ ان کا جی چاہا بس وہ سامنے بیٹھا رہے اور وہ اسے دیکھتی رہے۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ان کا بلڈ پریشر چیک کرتا وہ اب ان کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ 2 سال مجھ سے دور رہے، اپنی شکل تک نہیں دکھائی، اب دل کر رہا تھا اس دنیا سے ہی چلی جاؤں۔ وہ مایوسی سے بولی، شاہ بی بی اپنا خیال رکھا کریں، ایسے تو نہیں چلے گا۔ وہ انہیں بی پی کے ٹیبلٹ دیتا، ابھی بھی فکر مند تھا۔ بس اب یہی دل کرتا ہے تمہارا گھر بستا دیکھ سکوں، تمہارے بچے گود میں کھلا سکوں، یہ ارمان ہی رہ گیا۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ ان کی بات پہ بے اختیار عدیان کو ایشل یاد آ گئی، وہ رات یاد آ گئی جو اس کے سنگ گزری تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو اس نے کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کا جنون تھی، اس کے دل میں بستی تھی۔ لیکن سب باتوں کے باوجود وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی بیوی کہاں ہے۔ آپ یہ میڈیسن ٹائم سے لیا کریں شاہ بی بی۔ وہ پھر سے ان کی بات کاٹتا بولا، اب تو زرمینہ کی بھی شادی ہو گئی ہے عدی، میرے بچے شادی کر لو، مجھے جیتے جی یہ خوشی دکھا دو۔ شاہ بی بی آپ جانتی ہیں میں ایشل کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، وہ دل پہ پتھر رکھ کے قطعی انداز میں بولا۔ تو شاہ بی بی خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اس کے لیے اب دکھ کرتی تھی کیونکہ اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے عدیان کے ساتھ کی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، اس نے پھر سے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے فارم ہاؤس پر بالکل نہیں جاتا تھا، وہاں جاتا تو پھر سے ایشل کی یادیں اس کے دل میں بسیرا کرنے لگتی تھی اور وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں ایشل اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ہاسٹل سے نکل رہا تھا کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ پلیز میری مدد کریں، اس بچے کو چیک کریں، وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا اس بچے کو؟ عدیان بے چین ہوا۔ اس بچے کو دیکھ کر وہ 1 سال سے اوپر کا لگ رہا تھا، لیکن بالکل چپ تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پتہ نہیں یہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہا، اسے چیک کریں، آپ ڈاکٹر ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اوکے آپ روئیں مت، اسے مجھے دیں۔ عدیان نے اسے اٹھایا تو ایک عجیب سی کشش اس نے اس بچے کی جانب کھینچا۔ اس کا جی چاہے اس بچے کو اپنے سینے میں بھینچ لے، لیکن اپنے جذبات پہ قابو پائے اس بچے کو لیے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ اسے سیدھا بچوں کے وارڈ میں لے جاتے اس کا سانس چیک کیا جو بالکل نارمل چل رہا تھا، اس کی نبض بھی چیک کی، اس کی دھڑکن بھی چیک کی، اس بچے کا ہر طرح سے چیک اپ کیا، لیکن وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ سو رہا ہے۔ عدنان نے ہلکے سے اس بچے کے چہرے کو چھوا، اس کو تھپکی دی، اٹھانے کی کوشش کی تو اس بچے نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں بالکل ایشل کی طرح تھی۔ ایک دم سے اسے ایشل کی یاد آ گئی۔ وہ پیچھے ہٹا تو بچہ اسے دیکھتا ہوا دھیما سا مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر اس بچے نے عدیان کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ عدیان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں تھمایا تو بچہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ پیچھے کھڑی لڑکی کے چہرے پر بھی مسکان سج گئی۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ اس لڑکی نے موبائل نکالتے چپکے سے اس کی تصویر کھینچی اور موبائل واپس پاکٹ میں ڈالا۔ تھینک یو ڈاکٹر، آپ نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیا ایج ہے اس بچے کی؟ عدیان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ 1 سال 3 ماہ، اس نے بہت پیار سے اپنے بیٹے کو چومتے ہوئے عدیان کی بات کا جواب دیا۔
آپ کی فیس ڈاکٹر صاحب؟ اچانک سے اسے یاد آئے تو پوچھنے لگی، نہیں، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اسی لیے فیس نہیں بنتی۔ عدیان کی نظریں اس بچے سے ہٹ نہیں رہی تھی، جبکہ وہ بچہ بھی اسے دیکھتا ہوا مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی بچے کو لے کر باہر نکلتی، اس بچے نے عدیان کی جانب اپنی باہیں پھیلائیں، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی گود میں اٹھاؤ۔ عدیان یہ دیکھ کر رہ نہیں سکا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ وہ بچہ اس کی گود میں آتے ہی سکون محسوس کرتا بہت خوش ہوا، جبکہ عدیان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کا جی چاہا وہ اسے یوں ہی اپنے سینے سے لپٹائے رکھے اور زندگی تمام ہو جائے، پر اسے جانا تھا۔ وہ لڑکی اپنا بچہ لے کر چلی گئی۔ عدیان کا دل ایک دم سے بجھ گیا۔ اس کے دل نے نہ جانے کیوں اسے کچھ الگ سا احساس دلایا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑتا، اس لڑکی کا تعاقب کرتا، بہت احتیاط سے اس کے پیچھے گاڑی لگا گیا۔ وہ لڑکی کیب کروا کر جا رہی تھی، عدیان کی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی۔ پھر وہ ایک بنگلے پر جا کر رکی اور بچہ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عدیان کتنی ہی دیر یوں ہی گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس لڑکی کا پیچھا کرتے یہاں تک آ گیا، جو کہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی۔ اچانک سے ہواؤں نے رخ بدلا اور آندھی طوفان کی طرح بارش شروع ہو گئی۔ وہ سر جھٹکتا گاڑی واپس موڑ رہا تھا کہ گیٹ کے نیم پلیٹ پہ نام پڑھتا وہ بری طرح ٹھٹکا، ہمدانی ہاؤس۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور جا کر دوبارہ سے نیم پلیٹ پڑھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا نیم اندھیری کی وجہ سے شاید اسے پڑھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، کہیں اس کی آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے۔ لیکن وہاں ہمدانی ہاؤس ہی لکھا تھا، اس کا مطلب یہ ایشل کا گھر تھا۔ وہ جسے خود کو یقین دلا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے کچھ الگ سا محسوس کیوں ہو رہا تھا، اب اسے پتہ چل رہا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ مجھے ایشل ہمدانی سے ملنا ہے، وہ پورے یقین سے اس کا نام لیتا۔ وہاں بارش میں بھیگنے لگا۔ آپ کون؟ اس چوکیدار نے عدیان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ ان کا بہت قریبی، آپ ان سے جا کر کہیں ایک خان ان سے ملنے آیا ہے، وہ انکار نہیں کریں گی۔ چوکیدار اس کی باتیں سنتا اسے وہاں انتظار کرنے کا کہتے خود اندر چلا گیا۔ یہ پل عدیان نے کیسے کاٹے وہی جانتا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ اس سے ایک ایک سال کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے باہر کھڑا بارش میں بھیگتا چوکیدار کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گیٹ کھل چکا تھا، چوکیدار نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے من کے قدم اٹھاتا ہوا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ سامنے بڑے سے ہال میں کھڑی وہ دکھائی دی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ عدیان گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اسے رخ پھیرتے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ چہرے پر ایک مسکان تھی۔ بہت ظالم ہو تم لڑکی، چاہنے والوں کو کون یوں تڑپاتا ہے؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولا تو رخ پھیرے کھڑی ایشل نے اپنا لب کچلا تھا۔ 2 سال 1 ماہ 8 دن 40 گھنٹے اور 32 سیکنڈ مجھ سے دور غیر ملک میں رہے، تب نہیں یاد آیا کہ کون ظالم ہے؟ اس کے دو بدو ہوتے بولتی اسے بہت اپنی سی لگی۔ تم چھوڑ کے گئی تھی، میں نہیں۔ مقابل کا حسین چہرہ دیکھتے اس کے دل نے انگڑائی بھری۔ جی چاہا آگے بڑھ کر فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لے۔ تو کیا میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تو نہیں گئی تھی، یا دنیا چھوڑ گئی تھی کہ واپسی ناممکن تھی؟ وہ اس کے لبوں پر اپنے بھاری ہاتھ کی گرفت جما گیا۔ مت چھوئیں مجھے، آپ نے تو ایک بار بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ شکر کیا کہ جان چھوٹ گئی، گولی جو ماری تھی۔ وہ نروٹھے انداز میں بولتی پلٹی تو عدیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا تھا۔ ان دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ نظروں میں نہ جانے کب کی پیاس تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تم مجھے اپنی بہن کا قاتل سمجھتی تھی، وہ شکوہ کناں انداز میں بولا۔ سچائی جان گئی تھی۔ اس نے USB میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا۔ آپ یہاں نہیں تھے تو وہ کڈنیپ ہوئی تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس نے خودکشی کی تھی۔ اسے کوئی گولی نہیں لگی۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے ایک وائس میسج چھوڑا تھا جس میں اس نے یہی کہا تھا کہ
اس کی جان اور عزت دونوں چلے گئے اور میں اسے انصاف دلاؤں۔ مجھے لگا وہ آپ ہیں، جبکہ آپ تو کچھ جانتے بھی نہیں تھے، آپ یہاں تھے ہی نہیں۔ اس کی زندگی سے ریلیٹڈ وہ ثبوت اس نے آپ کے روم میں لاکر بنا کر اس میں رکھا تھا۔ مجھے اس تک پہنچنا تھا۔ وہ کہتی تھی وہ درندہ ہے، مجھے لگا وہ آپ کے لیے کہتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے بولتی تھی جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ ایشل نے گہرا سانس خارج کرتے اسے مختصر ساری سچائی بتا دی۔ ادیان نے دکھ سے سر نفی میں ہلایا۔ کاش میں جان پاتا تو اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دیتا۔ اسے سزا مل چکی ہے، پولیس نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ ہیزل کو اسکیچ بنانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اس کڈنیپر اور ریپسٹ کا اسکیچ بنا کے اسے USB میں دے دیا۔ اس کی مدد سے اصل قاتل پکڑا گیا۔ میری سزا کب ختم ہوگی؟ اس کو مزید سینے میں بھیجتا بولا، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ عدنان، وہ دل بڑا کرتے اس سے معافی مانگ رہی تھی، ایک شرط پر۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایشل نے آئی برو ریز کرتے اسے دیکھا۔ وہ بچہ کہاں ہے؟ مجھے سچ جاننا ہے، وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایشل کے لبوں نے پیاری سی مسکان کو چھوا۔ ایشل نے کشمالا کو پکارا تو وہ چھوٹے نہال کو وہاں لے آئی۔ بچہ اسے تھماتے وہ واپس پلٹ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس بچے کو ہاسپٹل لے کر آئی تھی۔ یہ ہمارا بیٹا ہے ادیان، آپ کا بیٹا، نہال ادیان خان۔ اس بچے کا رخ ادیان کی جانب کرتے اس کے دل کو گو نہ گو سکون دے گئی۔ وہ نہال کو گود میں بھر گیا اور بے تحاشا چوما۔ ایشل، یہ میرا ہے نا؟ وہ خوش ہو رہا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ ایشل نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اسے دیکھتے رو دیا۔ میں تو پورا بھیگا ہوا ہوں، گھر چلیں؟ پھر میں اپنے بچے اور بیوی کو ڈھیروں پیار کروں گا، وہ محبت باش لہجے میں بولا۔ ایشل نے پیچھے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا تو انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ ایشل اس کا ہاتھ تھامے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ ان کا رخ اب شاہ حویلی کی طرف تھا۔ شاہ بی بی چھوٹے نہال سے مل کر پھر سے جی اٹھی تھی۔ انہوں نے ایشل کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ نہال کو شاہ بی بی کے پاس سلا کر وہ اسے لیے روم میں آیا تھا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تشنگی تھی 2 سال کی جو مٹ نہیں رہی تھی، اور ایشل نے اس کا سنگ پا کر خود کو اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ اس کے دل کی راہ کا مسافر بن چکا تھا۔